تذکرہ حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ یہ تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز میں پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں بعد میں اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی 5 ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ اے میرے پروردگار، اس کو خوشتوار بنائیو۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسا پیدا ہوگا اس حال میں کہ میری بیوی 5 ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں؟ کہ اس طرح ہوگا؟ تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے بھی تم کو پیدا کر چکا ہوں اور تم پہلے کچھ نہ تھے۔ عرض یہ کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن اور 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے کمرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑو، اور ہم نے ان کو لڑک پن میں ہی دانائی عطا فرمائی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی۔ وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلامت اور رحمت ہو۔ اور زکریا کو اس متفقل زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ یہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے تھے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی 5 ہے اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں؟ لیکن رب العزت کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ میں یہاں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات کا، اور میں آگے ان کی موت کا تذکرہ بھی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا سبب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور میں بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اس سے روکا، تو اس سے عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر خون تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے آئے۔ کہا جاتا ہے جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرمایا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی، تو بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا مگر بعد میں مان گیا، اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون سر تال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب میں اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا، اے یحییٰ، مجھے اپنے قتل کیے جانے کے متعلق آگاہ فرمائیے، وہ کیسے
कैसे हुआ اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے رکنے والے تھے اور ان عورتوں کی خواہش نہ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی تھی، وہ بد کردار تھی۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمع ہوتے۔ بادشاہ کا طریقہ تھا کہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے جب باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اچھے انداز سے الوداع کہا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس سے پہلے ایسے نہیں کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ کچھ مانگ لے تو جس چیز کا سوال کرے گی وہ میں ضرور دوں گا۔ اس نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون چاہا۔ بادشاہ نے کہا، کچھ اور مانگ لے اس کے سوا۔ اس نے کہا، بس یہی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے اس کی جانب ایک نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تھال میں ذبح کیا اور اس کا خون اور سر لے کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دمشق کا شہر بادشاہ حداد بن بطار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی آریل سے کروانا چاہی جو سیدہ کی ملکہ تھی۔ اس کی ملکیت میں دمشق کا مشہور شہر بادشاہوں والا بازار بھی تھا۔ اس میں سونے کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دینے کی قسم اٹھائی، پھر اس نے رجوع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا، وہ تیرے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس واقعے سے ملکہ کے دل میں یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کینہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے اس سے قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آدمی سر لایا تو اس سے یہی آواز آ رہی تھی کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ عورت نے سر پکڑ کر کہا اور سر اٹھا کر ماں کے پاس لائی، اور اس سے ابھی تک آواز آ رہی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس کھڑی ہوئی تو زمین میں دھسنا شروع ہو گئی، پہلے پاؤں تک پھر سرین تک دھسی۔ اس کی ماں چیخو پکار کرنے لگی اور خادماؤں نے واویلا شروع کر دیا۔ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی اور وہ پھر عورت کندھوں تک زمین میں دھس گئی۔ اس کی ماں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لے تاکہ اس کے سر کے ساتھ تسلی حاصل کر لے۔ جب جلاد نے سر کاٹ کر جدا کر لیا تو زمین نے اس کا پورا وجود نگل لیا اور وہ لوگ ذلت و رسوائی میں غرق ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر آیا اور اس نے وہاں 75,000 آدمی قتل کیے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا خون تھا اور وہ ہمیشہ جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ارمیہ علیہ السلام آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا ہے، اب تو اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جا۔ پس وہ خون ابلنا بند ہو گیا، تلوار اٹھا لی گئی اور دمشق سے بھاگنے والے بیت المقدس کی طرف بھاگ گئے، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل اور قید کر لیا۔ یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے موت کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں تمام یہ ظلم و جبر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کے قصوں سے، ماضی کے واقعات سے سبق حاصل کرتے رہیں اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس واقعے سے سبق حاصل کیا ہوگا کہ غلط اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، ناحق خون کبھی بھی خاموش نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چینل پسند آیا ہوگا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔